السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم بری خصلتوں میں سے بغض و کینہ کے بارے میں سوالات و جوابات کریں گے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال، کینہ کی تعریف کیا ہے؟ جواب، کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے غیر شرعی دشمنی اور بغض رکھے، نفرت کرے اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے۔ سوال، بغض و کینہ رکھنے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ جواب، کسی بھی مسلمان کے متعلق بلا وجہ شرعی اپنے دل میں بغض و کینہ رکھنا ناجائز و گناہ ہے۔ عارف باللہ علامہ عبدالغنی نابلسی حنفی علیہ رحمۃ اللہ غنی فرماتے ہیں، اگر حق و انصاف کی بات کرنے کے سبب کسی سے بغض و کینہ رکھے تو حرام ہے، اور اگر کسی سے اس کے ظلم کے سبب بغض رکھے تو جائز ہے۔ سوال، احادیث کریمہ میں بغض و کینہ کا کیا نقصان بیان ہوا ہے؟ جواب، بغض و کینہ کے نقصانات پر مشتمل دو احادیث مبارکہ یہ بھی ہیں۔ نمبر 1، جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ کینہ پرور ہے تو وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھ سکے گا، اور نمبر 2، بغض و دشمنی رکھنے سے بچو کیونکہ بغض دین کو مونڈ ڈالتا ہے، یعنی تباہ کر دیتا ہے۔ سوال، صحابہ کرام سے بغض و کینہ رکھنا کیسا ہے؟ جواب، سخت حرام ہے۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی فرماتے ہیں، جو بدنصیب صحابہ کی شان میں بے ادبی کے ساتھ زبان کھولے وہ دشمن خدا و رسول ہے، مسلمان ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھیں۔ سوال، سادات کرام سے بغض رکھنے کا کیا نقصان ہے؟ جواب، حدیث شریف میں ہے، جو شخص ہم سے بغض یا حسد کرے گا اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے چابکوں کے ساتھ دور کیا جائے گا۔ سوال، علماء کرام سے بغض رکھنے والے کا کیا حکم ہے؟ جواب، عالم دین سے اگر بے سبب رنج یعنی بغض رکھتا ہے تو مریض القلب، خبیث الباطن اور اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔ سوال، اولیاء کرام سے بغض رکھنے پر کیا وعید آئی ہے؟ جواب، حدیث شریف میں ہے، جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھے تحقیق اس نے اللہ عز و جل کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ سوال، کیا مال و دولت کی فراوانی بغض و کینہ کا سبب بنتی ہے؟ جواب، جی ہاں، یہ بھی آپس میں بغض و کینہ کا ایک سبب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تفتح الدنیا علی احد الا القى اللہ بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، یعنی دنیا کسی پر کشادہ نہیں کی جاتی مگر اللہ عز و جل تا قیامت ان کے درمیان بغض و عداوت رکھ دیتا ہے۔ سوال، بغض و کینہ سے بچنے کے کوئی دو علاج بتائیے۔ جواب، نمبر 1، ایمان والوں کے کینے سے بچنے کی دعا کیجیے۔ پارہ 28 سورہ حشر آیت نمبر 10 کو یاد کر لینا اور وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا بھی مفید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ ترجمہ، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اے رب ہمارے، بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے۔ 2، مسلمانوں سے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے محبت کرنا کیونکہ محبت کینے کی ضد ہے۔ سوال، کیا شب برات میں بغض و کینہ رکھنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے؟ جواب، جی نہیں۔ حضور نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر خاص تجلی فرماتا ہے، مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، جبکہ کینہ رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ سوال، دوسروں کو اپنے کینے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ جواب، اس کے لیے 5 مدنی پھول پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، کسی کی بات کاٹنے سے بچیے۔ نمبر 2، تعزیت کے دوران مسکرانے سے بچیے۔ نمبر 3، کسی کی غلطی نکالنے میں احتیاط کیجیے۔ نمبر 4، موقع محل کے مطابق عمل کیجیے۔ نمبر 5، خواہ مخواہ حوصلہ شکنی نہ کیجیے۔ سوال، کیا اہل جنت کے درمیان بھی بغض و کینہ ہوگا؟ جواب، جی نہیں۔ حدیث شریف میں ہے، اہل جنت میں آپس میں اختلاف نہ ہوگا، نہ بغض و کدورت، سب کے دل ایک ہوں گے، صبح و شام اللہ عز و جل کی پاکی بیان کریں گے۔ Hello friends, if you are new, subscribe to this channel and press the bell button so much more. Thank you.